آپ کو معلوم ہے روزے فرض ہونے کی حکمت قرآن میں کیا ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلوں پر فرض کیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون, تم تقوی حاصل کرو. واٹ از دا میننگ آف تقوی؟ کہ اللہ کا خوف, اللہ کی ناراضگی سے بچنا, اللہ کی نافرمانی نہ کرنا. اچھا مزے کی بات یہ ہے, انڈیلیبریٹلی یا ڈیلیبریٹلی, دانستہ یا غیر دانستہ, ہم روزانہ تقوی کی بڑی زبردست ایک پریکٹس کر رہے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ ہم سب ماشاءاللہ روزہ رکھ رہے ہیں, مجھے لائیو جو سن رہے ہیں وہ بھی رکھ رہے ہیں, لاکھوں کروڑ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں. کوئی ایک ہے ایسا جو عصر کے بعد بھوک بھی لگی ہو, پیاس لگی ہو, گھر میں کوئی دیکھ نہ رہا ہو, ٹھنڈا پانی نکال کے پی لے؟ فروٹ تیار ہوتا ہے کٹا ہوا, بھائی ابھی افطار میں آدھا گھنٹہ باقی ہے, ابھی زیادہ بھوک لگی ہے, کوئی دیکھ تو نہیں رہا, فروٹ کھا لے. کوئی ایک ایسا نہیں ہوتا. اس قدر اللہ کا خوف یا اللہ دیکھ رہا ہے اس کا یقین ہوتا ہے کہ ہم کلی کرتے ہیں. کلی میں منہ میں پانی چلا گیا نا, اب منہ میں پانی ہے, حلق کتنا دور ہے, ایک قطرہ نہ چلا جائے اس کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں, ورنہ ایک کلی لے لیں اندر کون دیکھ رہا ہے. مگر کوئی ایسا نہیں کرتا, کوئی نہیں دیکھ رہا, مگر کون دیکھ رہا ہے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ اب یہی تو سوال ہے کہ جب تم روزہ رکھ کے کھانے پینے کی چیزیں اس لیے نہیں لے رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, تو آنکھوں سے حرام دیکھتے وقت یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کانوں سے حرام سنتے وقت یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ حرام روزی کماتے وقت کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کہ اللہ فقط روزہ دار کا کھانا پینا ہی دیکھ رہا ہے, اس کے علاوہ ہمارے گناہ وہ نہیں دیکھ رہا؟ دروازہ بند کر کے, لائٹ آف کر کے. ٹھیک ہے رمضان میں بہت سارے لوگ گناہوں سے بچ جاتے ہیں, مگر دل, اب یہ جس کو کہتے ہیں نا دل پر ایک رنج کی کیفیت ہے کہ اب چند دنوں میں رمضان ہم سے جدا ہو جائے گا, ایسا حال ہوتا ہے, سمجھ نہیں آتا. آپ ذرا سمجھے بات کو. رمضان ایکچولی ہماری ایک پریکٹس کروائی جاتی ہے بڑے مقابلے کے لیے. وہ ہماری عام زبان میں اسپورٹس مین کہتے ہیں نا نیٹ پریکٹس ہوتی ہے تاکہ آپ بڑے پروگرام کے لیے, بڑے میچ کے لیے, بڑے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں. ایکچولی رمضان تو پریکٹس کروائی گئی. شیطان کو کر دیا بند جو ہمارا دشمن تھا, ٹھیک ہے, رحمتوں کے در کھول دیے گئے, نیکیوں کا اجر بڑھا دیا گیا کہ میرے بندو شیطان بند ہے, پریکٹس کر لو. جب تم پورا مہینہ نماز پڑھ سکتے ہو تو پورا سال بھی پڑھ سکتے ہو. پورا مہینہ گناہ سے بچ سکتے ہو تو تم پورا سال بھی بچ سکتے ہو. جب تم رمضان میں کھانے پینے کی چیزوں سے اپنے آپ کو روک سکتے ہو تو اپنے نفس کو شہوات کی اور گناہوں کی عادتوں سے بھی روک سکتے ہو. یہ ساری پریکٹس کروائی گئی. حال یہ ہے کہ کچھ دن تو اثر رہتا, ابھی شیطان آزاد ہوتا ہے, اور چاند رات کو ہی جو طوفان بدتمیزی ہوتا ہے. حالانکہ پتہ ہے چاند رات کتنی امپورٹنٹ نائٹ ہے, اس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا, انعام ملنے کی رات, مزدوری ملنے کی رات کہا گیا. مگر اسی رات جو بے حیائی اور پتہ نہیں کیا کیا پلاننگ شروع ہو جاتی ہیں, بازاروں میں رش, میں نہیں کہتا شاپنگ نہیں کر سکتے, مگر مرد و عورت, بے پردگی اور جو کچھ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں. یہ رات تو رونے کی تھی, یہ رات تو اللہ سے عرض کرنے کی تھی کہ مولا سارا مہینہ کر کچھ نہیں سکا, آج مزدوری ملنے کی رات ہے, اے اللہ جو نیکوں کو ملے اس میں مجھے بھی عطا کیجیے, مجھے محروم نہ کیجیے. اس بار لیلۃ الجائزہ کو ضائع مت کیجیے گا. تو بہرحال ہوتا کیا ہے, مثال کے طور پہ مغرب کے بعد چاند نظر آیا اور اعلان ہوا کہ چاند دکھ گیا, یا اگر 30 روزے ہوئے تو سب کو پتا ہے کہ مغرب آخری نماز ہوگی. مغرب میں نمازی ہوں گے, عشاء میں نمازی نہیں ہوں گے. یہ کیا ہے؟ اپنے دل سے پوچھو یار. ہم انڈیلیبریٹلی زبان سے تو نہیں کہہ رہے, مگر زبان حال سے تو کہہ رہے ہیں نا کہ شیطان تو بند تھا نا, تو اللہ کے بندے تھے, تو اللہ کی مانتے تھے, اب تو آ گیا, اب تیرا استقبال کریں گے, اب تجھے راضی کریں گے. یہ کیسا میسج دیتے ہو یار. اس بار کہو نا شیطان کو, مرد ہو تو لو نا چیلنج کہ آجا تجھے آنا ہے تو ہم کچھ بھی ہو جائے ہم اللہ کے بندے ہی رہیں گے. ہم 5 وقت نماز اب سارا سال پڑھیں گے. جو تعلق, جو کنیکشن ہمارا مسجد سے بنا ہے اب وہ رمضان کے بعد بھی بنا رہے گا انشاءاللہ. اس بار تو ٹرننگ پوائنٹ لائے نا, یہ رمضان تو زندگی بدل کے جائے. صرف رمضان میں نمازیں, رمضان میں روزے, رمضان میں تلاوت, رمضان میں اللہ اللہ, اس کے بعد یاد ہی نہیں آتا کچھ. ایسا نہ کریں. صرف رمضان کی نمازیں فرض نہیں ہیں. اور یہ جو اس نوجوان کا جو واقعہ ہے یہ بہت سارے نوجوانوں کے لیے درس ہے. آج کل لوگ ملک بدل کر جاتے ہیں, یار وہاں چلتے ہیں ذرا, وہاں غلط کام کریں گے, یہاں تو جاننے والے ہیں نا, یہاں کوئی دیکھ لے گا, فلاں ملک چلتے ہیں, فلاں علاقے میں چلتے ہیں, اس اپنے محلے سے باہر چلتے ہیں. کیا وہاں اللہ نہیں دیکھ رہا؟ غالباً حضرت ابراہیم بن ادھم کا واقعہ ہے کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ
ایک جگہ گئے تو ایک بدماش تھا اور اس نے ایک عورت کو پکڑ کے رکھا تھا، ہاتھ میں چاقو تھا، تو سارے لوگ ڈر رہے تھے، دور کھڑے تھے. تو وہ بزرگ قریب گئے، اس کے کان میں کچھ کہا اور وہ بدماش تھر تھر کانپنے لگا. اس کے ہاتھ سے وہ چاقو بھی گر گیا، عورت بھی بچ گئی، واپس آ گئی. تھوڑی دیر بعد اس کو ہوش آیا تو لوگوں نے اس کو کہا کہ تم بے ہوش کیوں ہو گئے تھے؟ کہ یہ بتاؤ وہ کون تھے جو میرے قریب آئے تھے؟ کہ وہ تو زمانے کے ولی حضرت ابراہیم بن ادم تھے. تم یہ تو بتاؤ تمہیں کہا کیا انہوں نے؟ کہ بس انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جو تو اس وقت کر رہا ہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے. بس وہ جملہ سنا اور میں تھر تھر کانپنے لگا. کاش اللہ کرے کہ جب بھی گناہ کرنے کا جی چاہے نا، دل سے ایک آواز آ جائے کہ جو تو کر رہا ہے نا وہ اللہ دیکھ رہا ہے. بس یہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ کانسیپٹ بلٹ اپ ہو گیا نا جس دن، اور پھر ایسے بدبخت بھی نہ بن جائیں کہ دل تو کہے اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی گناہ کریں، پھر رک بھی جائیں. اللہ گناہ سے بچنے والا بنا دے.